وسوسہ دیتا ہے کہ حضور مدینے میں ہے، گنبد خضرا میں ہے، اپنے مزار میں ہے، اپنے روضے میں ہے، آپ یہاں ہے، بیچ میں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے اور آپ یہاں سے پکاریں گے، نبی تک آواز کیسے پہنچے گی؟ نبی آپ کے درود کو کیسے سنے گا؟ نبی کو کیسے پتہ چلے گا کہ کس امتی نے درود پڑھا؟ تو جب نبی کو پتہ ہی نہیں چلے گا تو آپ کے درود و سلام پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ شیطان کے اس وسوسے کی کاٹ بھی انشاءاللہ اس روایت کے اندر موجود ہے۔ علامہ امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب القول البدیع میں اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ 70,000 فرشتے آج بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رب سے اجازت دیتے ہیں۔ کس بات کی؟ اے اللہ ہمیں اجازت دے، ہم تیرے محبوب کے روزے پر جا کر درود و سلام پڑھ آئے۔ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک حضور کی بارگاہ کے ارد گرد چکر بھی لگاتے ہیں اور دیوانہ وار اس طرح گھومتے ہیں جیسے ایک مسلمان کعبے کا طواف کرتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک یہ 70,000 فرشتے کیا کرتے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر جب شام ہوتی ہے تو یہ 70,000 فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جاتے ہیں، پھر 70,000 فرشتے اور آتے ہیں، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آ کر پروانہ وار حضور کی محبت و عشق میں جھومتے بھی رہتے ہیں اور صبح صادق تک حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ اب یہ بھی کمال ہے۔ پھر ایک فرشتہ جو ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا اب وہ قیامت تک نہیں آئے گا۔ تو فرشتہ اپنی یہ معراج سمجھتا ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں جا کر ایک بار درود و سلام کا تحفہ پیش کروں، اور ایک فرشتہ جو ایک بار آ گیا وہ قیامت تک نہیں آئے گا۔ مگر آپ سوچیں حضور کا امتی، حضور کا غلام، حضور کا عاشق کتنا خوش نصیب ہے کہ وہ جب چاہے، جس مہینے چاہے، جس سال چاہے اپنے آقا کے روزے پر جا بھی سکتا ہے، درود و سلام بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب حضور مدینے میں ہے، ہم یہاں ہیں، یہاں سے حضور کو پکارے یا حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرے تو آقا علیہ السلام کو کیسے پتا چلے گا؟ امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ القول البدیع میں لکھتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان للہ ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے، آتاہ اللہ سماع الخلائق، اللہ نے اس فرشتے کو یہ قوت دی ہے کہ وہ تمام مخلوقات کی آوازوں کو سن سکتا ہے۔ خلائق تمام مخلوقات، چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے شجر ہو، چاہے حجر ہو، چاہے نباتات ہو، چاہے جمادات ہو، ہر ایک کی آواز سننے کی طاقت اللہ نے اس فرشتے کو دی۔ کس فرشتے کو؟ جو حضور کے روزے پر موجود رہتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام سخاوی کہتے ہیں، وَهُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور وہ فرشتہ حضور کے روزے پر موجود رہتا ہے اور ساری کائنات کی
آوازوں کو سننے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب آقا علیہ السلام کا فرمان سنیں، فرمایا ما من احد یسلم علی الا بلغ صوته، فرمایا میرے صحابہ ما من احد، میرا کوئی غلام ایسا نہیں، میرا کوئی امتی ایسا نہیں، الا یسلم علی، کہ وہ میری بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھے، الا بلغ صوته، مگر اس کے درود و سلام کی آواز اس فرشتے تک پہنچتی ہے۔ فرمایا وہ فرشتہ جو میری مزار پر موجود ہے، اللہ کریم نے اسے یہ کمال دیا ہے، یہ طاقت دی ہے کہ جب میرا کوئی امتی، میرا کوئی عاشق، میرا کوئی غلام کائنات کے کسی بھی کونے سے جب میری بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، درود بھیجتا ہے، تو میری مزار پر موجود فرشتہ اس کے درود و سلام کو سنتا بھی ہے، اسے جانتا بھی ہے، اسے پہچانتا بھی ہے، اس کا نام بھی جانتا ہے، باپ کا نام بھی جانتا ہے، اور کہاں سے درود و سلام پڑھا یہ بھی جانتا ہے۔ اور جب امتی درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے درود و سلام کو سن کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں جگہ سے آپ کے فلاں امتی نے، باپ کا نام یہ ہے، امتی کا نام یہ ہے، وہ فرشتہ اس کے درود و سلام کو بھی، اس کے نام کو بھی، اس کے باپ کے نام کو بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام اپنے اس امتی کے درود و سلام کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا اگر حضور کرم فرمائے، امتی اگر سلام پڑھے اور محبت و عقیدت سے پڑھ رہا ہو تو میرے آقا اسے سلام کا جواب بھی عطا کرتا ہے۔ اب یہاں امام شمس الدین سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو نقطہ بیان کرتے ہیں وہ نقطہ دل سے سنو۔ آپ فرماتے ہیں مسلمان سوچ، اب یہاں اس حدیث کے اندر حضور کی شان بیان نہیں ہو رہی، فرمایا حضور کے مزار پر جو فرشتہ موجود ہے اللہ نے اسے اتنی طاقت دی ہے، وہ کائنات کی مخلوقات کی آواز سنتا ہے، امتی درود پڑھے اسے جانتا ہے، باپ کو جانتا ہے، درود و سلام کو سنتا ہے، بارگاہ رسالت میں بھی پہنچاتا ہے۔ فرمایا پھر تو سوچ کہ اگر اللہ نے حضور کے روضے پر موجود فرشتے کو اتنا کمال عطا کیا ہے، تو جب غلام کو اللہ نے اتنی شان دی تو سوچ سرکار کی شان کا عالم کیا ہو۔ فرشتہ غلام ہے، فرشتہ حضور کا خادم ہے، جب خادم کو اللہ نے کمال عطا کیا ہے تو فرمایا جو اس خادم کا آقا ہے، اس کا سردار ہے، تو خالی سردار نہیں سید الانبیاء ہے، اللہ کے بعد ساری مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ نبی ہے۔ پھر سوچ اللہ نے تیرے اس اعلیٰ نبی کو کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ ماننا پڑے گا کہ جب فرشتہ سنتا ہے، فرشتہ درود والے کو جانتا ہے، باپ کو بھی جانتا ہے، اس کے درود کو بھی سنتا ہے، جب غلام جانتا ہے، پہچانتا ہے، سن بھی سکتا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ جب حضور کا غلام، حضور کا عاشق، حضور کا امتی حضور کی محبت میں، حضور کے پیار میں، حضور کی عقیدت میں، حضور کے عشق میں جب بارگاہ رسالت میں درود و سلام پڑھتا ہے تو آقا علیہ السلام بھی اسے جانتے ہیں، اسے پہچانتے بھی ہیں، اس کے سلام کو سنتے بھی ہیں، اور اگر کرم فرمائے تو سلام کا جواب بھی عطا